بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ پہلی بار ثانیہ مجھے کالج میں ملی تھی۔ وہ مانسہرہ سے آئی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری افسر تھے۔ انہی دنوں ان کا تبادلہ ہمارے شہر ہوا۔ کلاس روم میں اکیلی گمسم بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ برابر والی نشست پر براجمان ہو جاؤں تاکہ کالج کا پہلا دن بوریت کی نظر نہ ہو، یوں ایک دوست بھی میسر آ جائے گا۔ عجیب بات ہے، بعد میں کتنی اور لڑکیوں سے بھی بات چیت ہوئی مگر ثانیہ کے سوا کوئی دوسری میری دوست نہ بن سکی۔ وہ خوبصورت ہی نہیں، میری نظروں میں خوبصورت بھی تھی۔ ہمہ وقت اخلاق سے ملنا، مشکل میں کام آنا، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا سوچنا، اس کی انہی صفات نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کالج لائف کے یہ دن ثانیہ جیسی مخلص دوست کے ہمراہ بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اکثر ڈرائیور اس کو کالج چھوڑنے اور لینے آیا کرتا۔ کبھی کبھی اس کے ماموزاد حماد کو بھی یہ ڈیوٹی انجام دینا پڑتی۔ حماد بہت خوبصورت نوجوان تھا، لمبا قد اور سرخ سفید رنگت، نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ تو کوئی انگریز لگتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، سمینہ، کیا تمہارے ماموں نے کسی انگریز عورت سے شادی کی تھی؟ نہیں تو، اصل میں میرے ماموں جان کی آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ اس نے میری بات کو سمجھتے ہوئے کہا، یہ اپنے والد پر گیا ہے، شکل و صورت میں ہو بہو، اور پھر تمہارے ماموں بہت حسین ہوں گے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، ہیں تو بہت حسین۔ انہی دنوں میرے والد صاحب کی وفات کے سانحے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ثانیہ نے اس کڑھے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کالج ہی کو خیر آباد کہہ دیتی۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل کا وہ سہارا بن گئی، روز میرے گھر آتی اور سمجھاتی۔ ثانیہ نے مجھے مایوسی کے گپ اندھیروں سے نکالنے کی خاطر بہت محنت کی اور جینے کی نئی امنگ میرے اندر پیدا کر دی۔ ابو کے بعد امی کے سوا میرا کوئی نہ تھا، بھائی بہن تھے اور نہ ہی تایا چچا۔ ابو بھی اکلوتے تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب تک والدین کا سایہ سلامت تھا، خوشحالی تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد رفتہ رفتہ مالی حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ تعلیم کی تکمیل میرے لیے مشکل ہو گئی۔ ابو تھے تو گاڑی میں کالج جایا کرتی تھی، ان کے بعد بسوں میں دھکے کھانے پڑ گئے۔ تبھی ثانیہ نے مجبور کیا کہ میں بس میں نہ آیا جایا کروں، بلکہ وہ روزانہ کالج میں مجھے جاتے ہوئے گھر سے پک کر لیا کرے گی، واپسی میں بھی ڈراپ کرتی جائے گی۔ چونکہ ہمارے گھروں کا روٹ ایک ہی تھا لہٰذا اسے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ثانیہ کے بہت اصرار پر اس کی پیشکش کو میں نے قبول کر لیا۔ 2 سال بیت چکے تھے، اب 2 تعلیمی سال باقی رہ گئے۔ ابو کی وفات کے بعد میں ثانیہ کے اور بھی قریب آ گئی۔ اسے بھی میرا بہت احساس تھا۔ کہتی تھی، میرے دوست اپنے لیے نہ سہی، اپنی بیوہ ماں کے لیے تم نے ہمت سے کام لینا ہے۔ خوشیاں اور خوشحالی خود سے نہیں ملتی، ان کے لیے دگدو اور جستجو کرنا پڑتی ہے۔ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوچنے سے قبل اپنی ماں کا سوچ لینا، جس نے تمہاری پرورش کے لیے دن رات ایک کیے ہیں۔ ایک بار ثانیہ نے کالج سے 15 دن کی چھٹی لے لی۔ اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر والوں کے ہمراہ اپنے آبائی شہر چلی گئی۔ تب ایک بار پھر میرے کالج آنے جانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اب میں گھر کے قریب بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی، بس آتی تو جگہ نہ ملتی، لڑکیاں کھڑی رہ کر سفر کرتیں مگر میں کھڑی ہو کر سفر نہ کر سکتی تھی۔ ذرا سا جھٹکا لگتا تو گرنے لگتی، اس پر لڑکیاں ہنستی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کسی دن اس بس میں حماد بھی سوار تھا۔ وہ پچھلی جانب مردانہ حصے میں بیٹھا تھا۔ آج بھی مجھے بس پر دھکا لگا تو میں سامنے بیٹھی نشست پر خواتین پر گر گئی۔ انہوں نے مجھے باتیں سنا دیں۔ حماد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن کالج ٹائم پر گاڑی لے کر آ گیا۔ گھر کی بل دی۔ میں سمجھی کہ ثانیہ واپس آ گئی ہے، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ دروازے پر بے شک گاڑی موجود تھی مگر اس میں ثانیہ نہیں تھی۔ ڈرائیور کی جگہ حماد موجود تھا۔ مجھے عجیب سا لگا۔ جھجکتے پا کر اس نے کہا، آؤ بیٹھو عائشہ، میں تمہیں کالج چھوڑ آتا ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ساکت قدموں میں کھڑی تھی۔ عائشہ بیٹھ بھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے،
کیا مجھے جانتی نہیں ہو جو یوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ خیر، اس کے کہنے پر میں ہمت کر کے کار میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ ہم نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے مجھے میرے کالج کے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے کہا، چھٹی کے وقت لینے آ جاؤں گا، تم ٹائم سے باہر آ جانا۔ میں کوئی جواب دیے بنا باہر نکل آئی۔ اس روز تمام وقت یہی سوچتی رہی کہ ثانیہ کے کزن کے ساتھ یوں میرا کالج آنا جانا مناسب نہیں، کیونکہ امی کو کیا خبر کہ گاڑی میں ثانیہ ہوتی ہے یا نہیں۔ ثانیہ بھی یقیناً سوچے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کزن کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ واپسی پر جب حماد لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ مجھے اس جگہ کا فون نمبر دے سکتے ہیں جہاں آج کل ثانیہ گئی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور اس سے بات کریں۔ اگلے روز اتوار تھا، ہمارے گھر کا فون کٹ چکا تھا، لہٰذا میں ثانیہ کو فون کرنے ماجد بھائی کی دکان پر گئی جو ہمارے گھر کے سامنے ہی تھی۔ مجھے حماد نے ثانیہ کے گھر کا فون نمبر دیا تھا۔ ماجد بھائی ہمارے محلے دار تھے، ہم سودا سلف انہی سے لیا کرتے تھے۔ ان کے دیے ہوئے نمبر پر میں نے ثانیہ سے بات کی۔ اس نے جواب دیا، کیسے کالج جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بس پہ جاتی ہوں، لیکن کل حماد گاڑی لایا تھا اور مجھے کالج لے گیا، مگر مجھے تمہارے بغیر اس کے ساتھ جانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھر بھی مجھے کالج لے گیا۔ تم اسے خود منع کر دو کہ وہ مجھے لینے نہ آیا کرے، میں حماد کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ارے کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرا کزن ایک شریف آدمی ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم گاڑی کا بندوبست کرو اور عائشہ کو کالج لے کر جاؤ۔ جب تک میں نہیں آ جاتی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھبراؤ نہیں، حماد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بالکل ایسا ویسا نہیں ہے۔ ثانیہ سے بات کر کے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، تبھی میں نے حماد کے ساتھ کالج آنا جانا قبول کر لیا، تاہم امی جان کو اس بات سے آگاہ نہ کیا۔ سوچا کہ 2-4 روز بعد ثانیہ خود ہی آ جائے گی، اگر اماں کو بتا دیا تو وہ پریشانی میں نہ پڑ جائیں۔ ہفتے بعد ثانیہ آ گئی، حالات معمول کے مطابق ہو گئے، اب وہ خود مجھے کالج لے جانے لگی۔ ہم 4th ایئر میں تھے کہ ثانیہ کے ابو کا تبادلہ ہو گیا، وہ لوگ مانسیرا چلے گئے، تاہم حماد نہ گیا، اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی، وہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا، لیکن اب بھی مجھے کالج لے جانے کے لیے آتا تھا، کہتا تھا، یہ ڈیوٹی تو تمہاری سہیلی لگا کر گئی ہے۔ میں اب حماد کو اپنا سمجھتی تھی، اس کے ساتھ جانے میں کچھ ڈر نہ محسوس ہوتا، لہٰذا اب بھی وہ مجھے روز کالج چھوڑتا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں کا اندیکھا رشتہ محبت میں بدلنے لگا، میں بھی اسے چاہنے لگی، وہ بھی مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دن ہمارے گھر آیا، امی سے اشاروں میں بات کہی، مگر امی کے تیور دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، مگر بے حد رنجیدہ رہتا تھا۔ میری بھی یہی حالت تھی، مگر میں امی کی وجہ سے خاموش رہی۔ کچھ دن کے بعد ماموں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر امی کے پاس آ گئے، کہا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، اس طرح تم بھی بے گھر نہیں ہوگی، تمہارا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ امی کیا کہتی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، جی بھائی جان، مجھے اس رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ ماموں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے ماموں کو ہاں کہتی ہے، اب تم حماد پر اچھی طرح واضح کر دو کہ وہ تم سے دوری اختیار کر لے۔ حماد میرا جواب جاننے کو بے چین تھا، میں نے اس کو امی کے جواب سے آگاہ کر دیا، اس پر تو جیسے پہاڑ سا ٹوٹ گیا۔ عائشہ، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، افسوس تم نے ہمت نہ کی، ورنہ یہ مسئلہ کوئی ایسا مشکل نہ تھا، میں تم سے زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا، تم نہیں جانتی کہ تمہاری خاطر ثانیہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، مجھے وہ بھی دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، مگر تمہاری اور میری محبت دیکھ کر وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ ہمارے والدین نے تو ہماری شادی کی بات تک کی تھی، مگر ثانیہ نے خود انکار کر دیا، وہ مجھے اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، تبھی اپنی محبت کے جذبے کو دل میں دفن کر لیا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے یقین نہ آیا کہ کوئی لڑکی اتنے بڑے دل کی بھی ہو سکتی ہے۔ ثانیہ نے جو کچھ میری خاطر کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، تاہم اس نے بھی یہی سوچا کہ اگر زبردستی اس کی شادی حماد سے کر دی گئی تب بھی وہ ناخوش رہے گی، اس کا وہ نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس کا دل میری یاد میں گرفتار رہے گا۔ بس اس نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔
حماد اب کئی دنوں تک نہ آیا۔ میں بھی پڑھائی میں لگی ہوئی تھی مگر دل کسی اور طرف تھا۔ میرے دل میں سچ مچ حماد بس چکا تھا۔ اس کا اندازہ تب ہوا جب میں نے اسے کھو دیا۔ وہ بھی مجھ سے کنارہ کر کے چلا گیا۔ امتحان ختم ہو گئے تو میں دعا کرتی کاش وہ ایک بار مجھ سے مل جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں، شاید دل کو سکون مل جائے۔ دل سے دعا نکلے تو قبول ہوتی ہے۔ آخری پیپر کے دن جب پرچہ دے کر میں گیٹ سے نکلی تو حماد کو اپنا منتظر پایا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دوڑ کر اس کی گاڑی کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند دن کی جدائی نے مجھے اندر سے کمزور کر دیا۔ حماد نے بھی میرے جذبات کو محسوس کر لیا اور میرے سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار اس نے ایسی جرأت کی تھی تو میں بھی خاموش رہی۔ میں کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی مگر شرم و حیا سے میری بری حالت تھی۔ آج اس نے مجھے گھر لے جانے کی بجائے گاڑی کو ایک انجانے راستے کی طرف موڑ دیا۔ میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کسی باغ میں بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تم نے آخری پرچہ دے دیا ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جاؤ گی۔ میں بھی اپنی تعلیم مکمل ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے ایک باغ کے سامنے گاڑی روک لی، بڑی منتیں کی کہ گاڑی میں گرمی ہے، تازہ ہوا کھانے باہر چلو، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ تبھی اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ پہلی بار میں نے کسی مرد کو روتے دیکھا تھا۔ اس کا دل جدائی کے خیال سے تڑپ رہا تھا۔ میں خود اس کے دکھ سے دوچار تھی مگر پھر کیا کر سکتی تھی؟ ہم جدا ہو گئے۔ ایک دن ماموں نے آ کر امی کو بتایا کہ ان کے نالائق بیٹے نے اپنی پسند سے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، لہٰذا وہ مجھے اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ وہ میرے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ کہنے لگے میں کوئی اچھا رشتہ عائشہ کے لیے ڈھونڈوں گا، اس کی شادی خود کروں گا۔ امی بیچاری ماموں کا منہ تکتی رہ گئیں، لیکن کیا ہو سکتا تھا، ماموں بھی مجبور تھے۔ امی کی ہمت نہ پڑتی تھی، تبھی مجھے اس حوال سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہارا ثانیہ سے رابطہ ہے تو اس سے کہو کہ حماد سے کہے مجھ سے ملنے آئے۔ امی یہ بات میں خود ثانیہ سے نہیں کہہ سکتی، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ کہہ دیں۔ امی نے ثانیہ کو فون کیا تو اس نے کہا آنٹی 2 سال ہو چکے ہیں اس معاملے کو، اب یہ ممکن نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، اس کے والدین اس کی منگنی کسی اور سے کر چکے ہیں، ہمارے یہاں منگنی ہو جائے تو اسے توڑا نہیں جاتا۔ والدہ یہ سن کر بھج کر رہ گئیں۔ مجھے بتایا کہ ثانیہ نے ایسا کہا ہے۔ خیر اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ پاک کوئی اور اچھا حل نکال دے گا۔ ہم یہی سوچ کر چپ ہو گئے، لیکن میری ماں کو قلق اس بات کا تھا کہ ماموں سے مروت برتنے کی وجہ سے وہ میری خوشیوں کا خون کر چکی تھیں۔ جان گئی تھیں کہ حماد ہی نہیں میں بھی دل سے حماد سے محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے اور ملول تھیں۔ اب وہ ٹھنڈی آہ بھرتیں جیسے کہ میرا یہ دکھ ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھیں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ حماد کبھی دوبارہ پلٹ کر ہماری جانب آئے گا۔ وہ اس قسم کے لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ بھی حوصلے والا اور خاندانی شخص تھا۔ اپنی پوری وفاداری کے ساتھ اس نے میری جدائی کا زخم سہ لیا۔ ایک روز ثانیہ کا فون آیا، میں نہ رہ سکی اور اس سے پوچھ بیٹھی۔ اس نے کہا میری دوست اب تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ ایک جھگڑے میں اس سے کسی کا قتل ہو گیا، وہ جیل میں ہے اور اس کے باہر آنے کی کوئی امید نہیں۔ اگر رہا ہو بھی گیا تو مقتول کے ورثاء ضرور اس کو قتل کر دیں گے، لہٰذا اس کا جیل رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بھی قسم کھا لی اب کسی سے شادی نہ کروں گی، ملازمت کر کے اپنی ماں کی خدمت کروں گی اور یوں ہی زندگی گزار دوں گی۔ کئی رشتے میرے آئے مگر میں نے شادی نہ کی۔ امی بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، انہیں میری فکر تھی جبکہ مجھے حماد کی۔ نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی۔ ثانیہ سے بھی رابطہ نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حماد کو کیا ہوا اور وہ کس حال میں ہے۔ میرے سر میں چاندی کے بال آ گئے، شادی کی عمر بیت گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک یتیم طالبہ کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ ان دنوں میں سینئر لیکچرار تھی۔ ایک دن کالج کا ٹرپ لے کر ہم لوگوں کا جانا مانسیرا ہوا۔ ان کو مانسیرا یونیورسٹی دکھانی تھی۔ وہاں اچانک میرا سامنا ثانیہ سے ہو گیا۔
وہ حماد کے ہمراہ تھی۔ یہ دونوں اپنی بیٹی کا یونیورسٹی میں داخلہ کروانے آئے تھے۔ ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ حماد تو مجھے دیکھ کر بیٹی کا فارم بھروانے چلا گیا۔ ثانیہ میری جانب آ گئی، کہنے لگی عائشہ جانتی نہیں تھی کہ آج اچانک تم مل جاؤ گی، کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ بولی میری شادی والدین نے ہم دونوں کو قائل کر کے کروا دی تھی، یہاں اپنی بیٹی کے داخلے کے سلسلے میں آئے ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اصل میں ان کی مجھ سے شادی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چل دی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ انسان کے نصیب میں اگر کسی کا ساتھ نہ لکھا ہو تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی شخص مقدر میں نہ ہو تو نہیں مل پاتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔